قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت حضور نے بیان فرمائی، مگر اس سے قبل قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کا نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو کوڈ آف لائف ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو نظام زندگی ہے، جو دستور حیات ہے، وہ نظام زندگی قرآن حکیم کتاب مبین اللہ پاک نے اس ماہ رمضان میں اتاری اور اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ ارشاد فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے فیئر آف گاڈ آئے، پائٹی آئے، پیورٹی آئے، اسپرچویلٹی آئے تمہارے اندر، تمہارے باطن اور من کی پاکیزگی اللہ پاک روزوں کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے تمہارا دل اور قلب و نگاہ پاک ہوں اور تم اپنے رب کے قریب آ سکو۔ ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ ڈیوائن ہو یا نان ڈیوائن ریلیجن ہو، الہامی یا غیر الہامی مذاہب کے اندر جو ہے وہ روزے کا تصور قرآن مجید بھی کہتا ہے پہلی امتوں پر رہا۔ تو انفرادیت اور یونیکنیس ماہ رمضان کے روزے یا مسلمان کے روزے کی یہ ہے کہ پہلی امتیں اور دیگر مذاہب ایک سیلف پیوریفیکیشن کے لیے، انٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، باطن کی جو ہے وہ صفائی کے لیے، طہارت کے لیے جو طریقے اختیار کیے، یا افراط کا شکار ہو گئے یا تفرید کا شکار ہو گئے، ان میں کوئی بھی اعتدال پر نہیں رہا۔ مثلا کرسچینٹی کو لے لیں، جن لوگوں نے خدا سے تعلق مضبوط کرنے کا راستہ اپنایا، انہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، رہبانیت اختیار کر لی۔ قرآن مجید نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کامنٹ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت انہوں نے خود گڑی ہے، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت لازم نہیں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ بندہ مومن بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو مزدوری کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور خلفائے راشدین انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ، قلب و نگاہ کی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنے دنیوی امور، مادی امور، معاشی امور، مالی امور کو وہ بطریق احسن ادا کرتے رہے۔ جہاں تک یوگا کا اور دیگر ان کا تعلق ہے، تو یہ ان کی نسبت اسلام کا جو روزہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اس روزے کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہے اس کے اندر جو آلودگی آ جاتی ہے، روزے کے ذریعے اس آلودگی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کا عبد اور معبود کا جو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور انفرادیت یہ ہے 12، 14، 16 گھنٹے اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ویدر، وہ ہر سال بدلتا رہتا ہے، کہ اس کے اندر رات کو وہ دیگر معاملات بھی کر سکتا ہے، دن کو کام بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے کے اندر پیوریفیکیشن بھی ہے اور ایک ماڈریشن بھی ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے، اور انسان کو دنیا اور آخرت کے فائدے نصیب ہو رہے۔ رمضان اور قرآن کا چونکہ باہمی تعلق یہ ہے کہ قرآن نازل ہی رمضان شریف میں ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ماہ رمضان بھی مومن کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی مومن کی شفاعت کرے گا۔ قرآن حکیم کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اور یہ رات کا قیام کرتا، تلاوت کرتا، تراویح میں قرآن سنتا، سناتا اور اللہ کی عبادت کرتا، اور روزہ عرض کرے گا کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے اور پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا۔ تو اللہ رب العزت حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا اور ماہ رمضان کی سفارش بھی قبول کرے گا، اور قرآن اور رمضان کی شفاعت اور سفارش کی بنیاد پر بندہ مومن کو جنت عطا فرمائے گا۔